وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں اولاد بھی ہوگی، اس کے بارے میں ایک روایت ہے سنن ترمذی میں، اور سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں بھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي، کہ مومن جب تمنا کرے گا اولاد کی، یعنی مومن یہ چاہے گا کہ اس کو اولاد ہو جنت میں، تو ایک ہی گھڑی میں حمل اور پھر وضع حمل اور پھر اس کی عمر یعنی 33 سال تک یا 30 سال، تو اس طرح سے وہ پہنچ جائے گا، تو ایک ہی گھڑی میں ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ مومن جو بھی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کر دے گا، اور پھر جو وہ چاہے گا، بیٹا چاہے گا یا بیٹی چاہے گا، وہ اس کو مل جائے گی، اور پھر وہ ایک ہی گھڑی میں، یعنی ایک لمبی مدت نہیں ہوگی بلکہ ایک ہی گھڑی میں ولادت بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کی عمر بھی جوانی کو پہنچ جائے گی۔ تو اس حدیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، بہرحال کچھ محدثین نے اس کو غریب اور کچھ نے ضعیف بھی کہا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ اگر مومن چاہے گا تو اولاد ہوگی، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن اگر چاہے گا تو اولاد ہوگی، ویسے عموماً تناسل والا جو عمل ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل یا اولاد کا پیدا ہونا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنتیوں کو پاک بیویاں ملیں گی، اور احادیث میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جو نیک مرد ہیں ان کو نیک عورتیں ملیں گی۔ تو پاک کا مطلب یہ ہے کہ حیض، نفاس اور اس طرح کی چیزوں سے، بلغم اور اس طرح کی چیزوں سے وہ پاک ہوں گی، اور مرد بھی ایسے ہی پاک ہوں گے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر وہ ولادت والا سسٹم بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک مسند احمد میں ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ جنتی مرد اور جنتی عورتیں آپس میں وہ رہیں گے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، یعنی میاں بیوی والا تعلق ہوگا لیکن اولاد نہیں ہوگی، اور جنت میں یعنی خواہش بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا کر دے گا، ورنہ عموماً جو جس طرح دنیا میں ہے کہ اولاد ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، پھر بڑے ہوں گے، پھر جوان ہوں گے، تو یہ سسٹم نہیں ہوگا وہاں پر جنت میں، کیونکہ جو بچے ہیں وہ بچے ہی رہیں گے، اور اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں وہ جوان ہی رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، اور پھر جنت کی نعمتوں سے وہ لذت حاصل کریں گے، خوش ہوں گے، موت بھی وہاں پر نہیں ہوگی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ نسل کا چلنا یہ دنیا میں ہے، تو اللہ رب العالمین جب دنیا کو ختم کر دیں گے تو یہ نسل والا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے صرف اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی چاہے گا، اس حدیث کو اگر صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی چاہے گا تو اس کے ہاں اولاد ہوگی، ورنہ عام جو اولاد والا سلسلہ ہے یہ وہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے جنت چونکہ راحت کی جگہ ہے اور وہ سکون کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے، اور وہاں پر یہ تکلیف نہیں ہوگی، اور اس طرح سے بچوں کو پالنا، بچوں کی پرورش کرنا، یا حمل اور پھر وضع حمل، تو یہ ایک تکلیف دہ مراحل ہیں، تو یہ وہاں پر نہیں ہوں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 10 توجیحات لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جنت میں یہ اولاد والا سلسلہ نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔